تو دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو یہی بات، پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے داڑھی کے سلسلے میں کہ اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام. یہ بہت آج کل جملہ بار بار سننے میں آتا ہے. بھائی اسلام کا حکم ہر چیز پر، سونے میں بھی اسلام ہے، جاگنے میں بھی اسلام ہے، اٹھنے میں بھی اسلام ہے، بیٹھنے میں بھی اسلام ہے، کھانے پینے میں بھی اسلام ہے، بیت الخلاء تک جانے کے احکام ہیں اسلام کے اندر. تو اسلام کے احکامات تو ہر چیز کے اندر ہیں. تو داڑھی میں اسلام، اسلام میں داڑھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام میں داڑھی ہے اور داڑھی میں اسلام ہے، دونوں جملے ٹھیک ہیں. جس طرح ہم کہیں گے نماز میں اسلام ہے اور اسلام میں نماز ہے، دونوں جملے اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. تو یہ اس کو کہہ کے اس قسم کی باتیں کر کے اس میں جواز فراہم کیا جاتا ہے. اچھا بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب بہت دیکھے ہم نے داڑھی والے، داڑھی کے آڑ میں تو شکار کھیلا جاتا. تو اب دیکھیے یہ کوئی چیز داڑھی موننے کی دلیل نہیں. اگر بہت سارے مثلا نماز پڑھنے والے کوئی کسی گناہ کو انجام دیتے ہیں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے بہت سے ایسے نمازی دیکھیں اور آپ کو جواز مل جائے کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے اگر کوئی داڑھی والا کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس سے داڑھی موننا کیسے صادق آ گیا آپ کو؟ اس کا جواز آپ نے کہاں سے نکالا؟ جیسے آپ کبھی بھی نمازی اگر کوئی شخص ہے وہ کوئی گناہ کر رہا ہو تو آپ نماز پڑھنا نہیں چھوڑتے، تو آپ نے داڑھی موننا اس وجہ سے. تو یہ شیطانی ایک وسوسہ اور ایک ہیلا ہے جو کہ شیطان دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے. پھر ایک چھوٹے چھوٹے اعتراض ہیں عام طور پر. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے جناب ظاہر کا کیا ہے، دل صاف ہونا چاہیے. بھائی دیکھیے جس کا دل پاک اور صاف ہو وہ تو ہر گناہ سے بچتا ہے. یہ کون سا ایسا پاکیزہ دل ہے جو معصومین کی صورت اور سیرت کے مطابق عمل کرنا نہیں چاہتے؟ یہ کون سا پاکیزہ دل ہے کہ جو کہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ ہماری شکل رسول و ائمہ سے شباہت اختیار کرے؟ یہ کون سا پاکیزہ دل ہے جو یہود و نصارہ کے ساتھ شباہت کے لیے مچل رہا ہے؟ یہ بھی شیطانی وسوسہ اور ایک شیطانی ہیلا ہے کہ جس کے اندر شیطان آپ کو مبتلا کرتا ہے. ظاہر کا کیا ہے، دل صاف ہونا چاہیے. جیسے خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم کبھی جب پردے کی گفتگو آئے گی تو ذکر کریں گے، آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے. ظاہر میں تو بہت سی ہم نے پردے دار عورتوں کو بھی فلاں فلاں چیز کرتے دیکھا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو شیطان دلوں میں ڈالتا ہے. ایک اعتراض یہ ہے کہ جناب داڑھی موننا تو گناہ صغیرہ، خدا معاف کرے گا. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے، یہ بھی روایات کے اندر بات آئی کہ لا کبیرہ مع الاستغفار ولا صغیرہ مع الاصرار. کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں رہتا اگر استغفار ہو جائے، یعنی ختم ہو جاتا ہے. استغفار کیا، بڑے سے بڑا گناہ ختم، توبہ کر لیا آپ نے. ولا صغیرہ مع الاصرار، اور کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہتا اگر بار بار کیا جائے. اب علماء میں یہاں پر ایک بحث بھی، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بڑے دلچسپ بحث ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی گناہ صغیرہ کیا اور توبہ نہیں کی تو کیا توبہ نہ کرنا گناہ صغیرہ پر اصرار سمجھا جائے گا یا نہیں؟ یعنی آپ ایک شخص نے داڑھی موڑ لیا، اس وقت گناہ ملا، اب ڈوب گیا وہ. اب ظاہر ہے 2-3 دن بعد جب شیو پڑے گا پھر گناہ کرے گا. نہ اس نے توبہ کی ہے اور دوبارہ ارادہ ہے کہ اس گناہ کو پھر کرے گا، تو اس کو بھی ابھی سے ہی کبیرہ سمجھا جائے گا. اکثر علماء کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے اور اس گناہ کو دوبارہ کرنے کا ارادہ رکھے تب بھی یہ کبیرہ شمار ہو جاتا ہے. کچھ یعنی اس میں اختلاف ہے علماء میں. تو بہرحال اس طریقے سے کیونکہ اس عمل کو بار بار انجام دیا جاتا ہے داڑھی موننے کو، تو یہ خود بخود یہ صغیرہ بھی اگر ہے تو یہ کبیرہ بن جاتا ہے. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی. اچھا اس میں بھی علماء ایک بات اور کہتے ہیں کہ اصلاً دیکھا جائے تو گناہوں میں صغیرہ اور کبیرہ کی کوئی تمیز نہیں. زیادہ تر علماء کا یہ نظریہ کہ ہر خدا کی نافرمانی کبیرہ ہی. اس میں کم نافرمانی، زیادہ نافرمانی، یہ شہید دستغیر جو جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر آپ کہیں کہ گناہ صغیرہ کر سکتے ہیں تو کیا کبھی کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ بڑے سانپوں سے نہ ڈسوائے، چھوٹے سانپ سے ڈسوا لے اپنے آپ کو، کم زہریلے سانپ سے ڈسوا لے؟ نہیں کہتا، نہیں بھائی ہر قسم کے سانپ، کسی بھی چھوٹی چھپکلی کو بھی ہاتھ میں نہیں لیتا. حالانکہ اب تو چھپکلی کو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تو مینڈک کی طرح کا جانور ہے جو ایسا کوئی کاٹنے واٹنے سے ایسا کوئی نقصان اس کے عموماً جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ جو ہے وہ چھوٹے سانپ سے یا کم زہریلے سانپ سے ڈسوا لیں اپنے آپ کو؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا، اس وقت کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا.
تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ داڑھی مونڈنے کے سلسلے میں ہم اس بات کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جناب داڑیاں رکھنے سے نوکریاں نہیں ملتی ہیں. آج کل کسی جگہ جائیں نوکری نہیں ہوتی, نوکری نہیں ملتی, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے ادارے ایسے ہیں اس کے اندر آج کل کتنی جگہوں پہ آپ جائیں وہاں پہ داڑھی والے حضرات آپ کو اچھی اچھی جابس میں نظر آتے ہیں. مثلا آپ ہاسپٹلس کے اندر چلے جائیں, بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں اکثر تو پائچہ اوپر کر کے اور جو ہے وہ بڑی بڑی داڑیاں کر کے, اور وہ مختلف اپنے سب کام. کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام اچھا آنا چاہیے, ہر جگہ ہو جائیں گے. ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا آج سارے سکھ بے روزگار ہونے چاہیے. سکھ حضرات ان کی داڑھی آپ نے دیکھی ہے کہ ان کے ہاں داڑھی کے اوپر ذرا سی قینچی لگانا بھی حرام ہے ان کے مذہب میں. داڑھی ہے جسم کے تمام بالوں کے اوپر, وہ اپنے بالوں کو کس طریقے سے فولڈ کر کے اپنی اس پگڑی کے اندر جو ہے وہ چھپاتے ہیں, اور جسم کے کسی بھی بال کو جو ہے وہ کاٹنا جو ہے ان کے مذہب کے اندر حرام ہے. لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی کوئی سکھ جو ہے بے روزگار گھوم رہا ہو. پھر لوگ کہتے ہیں کہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب داڑھی رکھنے والے کو لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, داڑھی بہت بدنام ہو گئی ہے آج کل. تو دیکھیے عزت و ذلت کا معیار پروردگار ہے. یعنی کب تک ہم فاسقوں, فاجروں اور یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے, خاص طور پر وہ افراد کے جو کہ باہر ممالک میں ہیں اور داڑیاں رکھ کے وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جابس ملنی ہم کو بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہیں. تو دیکھیے اسلام کے بارے میں پھر بہت معذرت خواہانہ قسم کا ان کا لہجہ ہو جاتا ہے. دیکھیے ان یہود و نصارہ جن کو خوش کرنا چاہتے ہیں, قرآن کی آیتیں کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے دین اور مذہب کو اختیار کرو. یہ کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے آپ سے. تو ایسے افراد کہ جو کہ آپ کے رسول اور امام کی سنت کی توہین کر رہے ہوں, ان کا مذاق اڑا رہے ہوں, تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہم خدا اور رسول کو ناراض کر دیں. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی شخص داڑھی جو ہے وہ مونڈ رہا ہے تو یہ افراد کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے, تو ان کو راضی کرنے کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے. اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ بہرحال داڑھی کا رکھنا, یہ مردوں کو اس اعتبار سے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ داڑھی کا رکھنا اسلامی شعائر میں سے, اور ہر قوم اور ہر دین اور ہر ملت جو ہے وہ اپنے شاعر کا خیال رکھتی ہے, اپنی تہذیب کا خیال رکھتی ہے, اپنی ثقافت کا خیال رکھتی ہے, اور اپنی رسومات کا احترام کرتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ تھوڑے دن پہلے اولمپکس ہوئے, اس اولمپکس انگلینڈ میں ہوئے. ان اولمپکس میں انگلینڈ نے, اگر آپ نے افتتاحی تقریب اس کی دیکھی ہو, مکمل طور پر اپنی تہذیب اور ثقافت کا اس کے اندر اظہار کیا اور کہا کہ ہماری بہت پرانی تمدن ہے, ہماری بہت پرانی تہذیب ہے, اور اس کے اندر بہت انہوں نے پوری تہذیب اور ثقافت اپنے پرانے جو اولڈ ان کا انگلینڈ ہے وہ ساری اپنی تہذیب اور ثقافت کا پرچار کیا ہے اولمپکس کے اندر, اور اس کو فخریہ طور پر متعارف کرایا ہے لوگوں کے اندر, اپنی تہذیب کو اجاگر کیا. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت انگریز ہندوستان میں آیا تھا نا, تو 16ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں انگریز آیا. 300 سال گزرنے کے باوجود بھی اس نے اپنا یونیفارم جو تھا ایک لحاظ سے انگریزوں کا, گرم ملک میں آنے کے باوجود, گرم ملک میں, انڈیا گرم ملک تھا اور ابھی بھی ہے, اس کے باوجود انہوں نے اپنے لباس کو ترک نہیں کیا. وہی کوٹ پہنا انہی گرمیوں میں, وہی ٹائی, وہی پینٹ, وہی ہیٹ, کبھی بھی نہیں چھوڑا اس کو. اور جس وقت انڈیا کے اندر انگریز آیا ہے وہاں پر انڈیا کی آبادی اس وقت 35 کروڑ تھی ہندوستان میں, اور اس کے بعد آج 1 ارب سے متجاوز ہو چکی. لیکن وہ 35 کروڑ افراد بھی اپنی جو انگریزوں کی بود و باش تھی اور جو طور طریقے تھے, وہ 35 کروڑ افراد بھی بدل نہیں سکے ان کا. انہوں نے اپنے وہی لباس رکھا, انہوں نے اپنی وہی زبان رکھی, انہوں نے وہی انداز رکھا, اپنی وہی اقدار رکھی, اپنی وہی رسومات رکھی, سب کی سب ویسی اپنی جداگانہ ایک حیثیت برقرار رکھی. اچھا اب اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں سکھوں کو, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ان کا تذکرہ ہوا, سکھوں کو دیکھیے, کسی بھی جگہ پر چلے جائیں, کسی بھی ملک چلے جائیں, کسی بھی حد تک کے بڑے سے بڑے عہدے پر چلے جائیں, انڈیا کا پرائم منسٹر ایک سکھ, جو جائنٹ ڈیموکریسی کہی جاتی ہے, جس کی آبادی یعنی پوری دنیا کی آبادی 6 ارب ہے, جس میں 1 ارب سے زیادہ تو فقط انڈیا میں لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ بالکل نہیں شرماتے, اپنی اس پہ اپنی جداگانہ ایک مذہبی حیثیت انہوں نے برقرار رکھی ہوئی, کسی سے نہیں شرما رہے. اسی طریقے سے دیکھیے اسلامی شعار اور اسلامی
اقدار اور اسلامی تہذیب بھی ہیں. اسلام کا ایک ثقافت ہے, اسلام کا ایک تمدن ہے. آپ اتنے آفاقی مذہب کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے کیوں یہود و نصارہ کی پیروی کے اوپر کمر بستہ ہیں؟ کیوں ان جیسا بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے وہ یہود و نصارہ جن کو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا ان سے بڑھ کر دشمن کوئی نہیں, اور آج چاہے وہ گستاخانہ خاکے ہوں, ہر تھوڑے تھوڑے دن کے بعد وہ کس طرح سے یہ تمام مسلمانوں کو ہلکان کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ایک خاص سازش کے تحت اٹھاتے ہیں, اور مسلسل ایک عذاب کے اندر پوری مسلم امہ کو انہوں نے مبتلا کر کے رکھا ہوا اپنے ایجنٹوں کے ذریعے. تو ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں, ان جیسی اپنی شکل و صورت بھی بنا لیں, ان جیسی عادت و اطوار بھی بنا لیں. بہت افسوسناک مقام ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے اپنا حلیہ ویسا بنانے کی کوشش کرتا. اب چیزیں دیکھیے کتنے اس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں. اچھا بس 10 منٹ بعد, کیونکہ گرمی بہت ہے, تھوڑا سا آپ کو وقفہ دے دیں گے 10-15 منٹ کے اندر, تاکہ یہ گرمی وغیرہ یہاں پر کچھ کوشش کریں گے کم ہو جائے. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی داڑھی رکھنا آخر واجب کیوں ہے, ہمیں وجہ بتائیے. داڑھی رکھنا کیوں واجب, اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے, ایک جملہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات ذو مصلحت ہیں اور اس کی تمام ممنوعات ذو مفسدہ ہیں. اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں, چاہے آپ کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں, ان کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت اور بہتری پائی جاتی ہے. اور اس کی جتنی ممنوعات ہیں, جو کچھ بھی اسلام نے منع کیا ہے, اس کی یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی پائی جاتی ہے جب ہی منع کیا ہے, چاہے فی الحال وہ خرابی آپ کو سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال ابھی چاہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے, عالم آخرت میں ضرور سمجھ آ جائے گی کہ اس کا فائدہ کیا ہے, یہ کیوں واجب قرار دی گئی. تو بہرحال فائدے ہیں اس کے اندر اس حکم میں, اور اس کے اندر اس کے خلاف ورزی کرنے میں کچھ نقصان ہے جو چاہے ابھی سمجھ نہیں بھی آئے, لیکن آگے چل کر ہم کچھ فائدے اور نقصانات کا تذکرہ بھی کریں گے. پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور ہر بچہ داڑھی کے بغیر پیدا ہوتا ہے. ایک صاحب نے ایک دفعہ ایک عالم سے محفل میں سوال کر لیا کہ جناب اسلام دین فطرت ہے, ہر بچہ جب بغیر داڑھی کے پیدا ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے اسلام کو داڑھی مطلوب نہیں. ان عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر بچہ جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں سارے شروع میں سب بغیر دانت کے پیدا ہوتے ہیں, تو آپ سارے دانت توڑ دیجیے اپنے. تو حاضرین میں سے کسی شخص نے کہا کہ مولانا بہت دندان شکن جواب دیا آپ نے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس قسم کے فضولیات قسم کے, جو جتنے بھی فضول قسم کے بھی اعتراض ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عام طور پر اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں, اور پھر جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتے, تو مختلف اس قسم کی چیزوں کی طرف اور شکوک و شبہات جو ہے پیدا کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اگر ہم داڑھی رکھ لیں تو لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیے باقاعدہ ایک کتاب میں ایک عیسائی نے لکھا, جس کا حوالہ میں نے پڑھا, براہ راست کتاب تو نہیں پڑھی, حوالہ پڑھا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ بہت سے عیسائی حضرات جو کہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اصلاً یسوع مسیح کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی. یعنی جب ایک عیسائی یہ بات کہہ رہا ہے کہ داڑھی کا مذاق اڑانا گویا یسوع مسیح کا مذاق اڑانا ہے, تو وہ ہمارا نبی جو حضرت عیسیٰ کا بھی آقا و مولا و سردار ہو, آپ خود سوچیے کہ اس کا مذاق اڑانا, اس کی سنتوں کا مذاق اڑانا کتنا بڑا گناہ ہوگا. بعض اوقات لوگوں نے آقا کوئی سے پوچھا بھی تھا کہ لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں داڑھی رکھنے, تو آقا کوئی نے جملہ یہی استعمال کیا تھا کہ لوگوں کے مذاق اڑانے سے حکم خدا نہیں بدلتا, اور اس بات کو قابل اعتنا نہیں سمجھا. تو بہرحال ابھی آگے چل کر سب سے آخر میں جب میں مولانا صادق حسن صاحب کا داڑھی کے سلسلے میں کلپ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا, تو اس کے اندر ایک تفصیل سے انہوں نے آغا خوئی کے حوالے سے جو ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے, اس کے اندر اس کی مزید تفصیل آ جائے گی. تو لوگوں کے مذاق اڑانے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اب تو دیکھیے اب آج کل کون مذاق اڑاتا ہے, آج کل تو داڑھی رکھنا ویسے بھی فیشن میں شمار ہو گیا, اب تو کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہے. اور اگر دیکھیے اگر ہم نے ان مذاق اڑانے والوں کا خیال کیا, یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں, بعض اوقات قرآن کی آیتوں کو غور سے پڑھنا چاہیے.
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. باقاعدہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان والے اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارتیں جن کے تمہیں ماند پڑ جانے کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے اور تمہارے بلند و بالا یہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ سب کچھ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے تو اس بات کا انتظار کرو کہ عذاب خدا تم کو آ لے، اور اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا. دیکھیے باقاعدہ اس قسم کی آیات ہیں. ایک رشتہ گنوایا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ منع کر رہے ہیں پردہ کرنے سے، ہمارے مثلا بیوی منع کر رہی ہے داڑھی رکھنے سے، ہم جو ہے کوئی بھی حکم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم ان کی محبت میں اپنی داڑھی کو مونڈ لیں کہ بھائی کیا کریں، مجبور کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو قرآن میں آ گیا کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور جناب تمہارے خاندان والے، تمہارے اموال، تمہاری تجارتیں، تمہارے گھر، یہ اگر تمہیں اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے تو اس بات کا انتظار کرو کہ عذاب خدا تم کو آ لے، اور خدا پھر فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا. تو اتنی چھوٹی چھوٹی بات ہے کہ ان افراد سے جو گھروں کے اندر رہ رہے ہیں ان سے آدمی مجبور ہو کر اتنے بڑے بڑے اور عظیم گناہوں کا ارتکاب کر ڈالے اور اس پر بالکل پرواہ نہ کرے. بہت ہی خطرناک ایک رویہ. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، اور یہ جتنے بھی افراد آج یہاں پر مذاق اڑا رہے ہیں احکامات اسلامی، ذرا سا کوئی نوجوان ابتدان داڑھی رکھتا ہے تو گھر میں بہنیں اس کا مذاق اڑانے لگتی ہیں، گھر میں بھائی اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. یہ کیا داڑھی رکھ لی، بیچارہ جو نیا نیا داڑھی رکھتا ہے اس کی ذرا داڑھی نکلتی بھی بے ہنگام قسم کی، اور اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. کوئی جو ہے وہ بکرے سے تشبیہ دینے لگتا ہے، کوئی کسی سے اس کو جو برا بھلا کہتا ہے، یعنی اس طرح سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جو بھی اس دنیا میں مذاق اڑائے گا، باقاعدہ موت کی جو گفتگو ہمارے جو دروس ہوئے تھے اس کے اندر اس بات کی تفصیل آئی تھی کہ آخرت میں ان تمام افراد کے ساتھ مذاق کیا جائے گا. کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. جیسے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد دوسرے دروازے کی طرف بھیجا جائے گا، وہاں جاؤ. خوشی خوشی جنت میں داخلے کے لیے جائیں گے، جیسے قریب پہنچیں گے جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. حتیٰ کہ یہ بارہا ان کے ساتھ یہ مذاق کیا جائے گا وہاں پر کہ تم اس دنیا میں مذاق اور استہزاء کیا کرتے تھے نا مومنین کے ساتھ، آج یہاں پر عذاب خدا کا مزہ چکھو. یہ تمہارے ساتھ بھی مذاق کیا جائے گا، اس کے بعد پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا. سوچیے کسی کو نوید سنائی جائے کہ جاؤ جنت میں جا کر داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر اسے جہنم میں بھیج دیا جائے، کتنا اس کے ساتھ افسوس کا مقام وہاں پر ہو. تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کو بھی دماغ میں رکھنی چاہیے، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان افراد کی وجہ سے اتنے بڑے حکم خدا کو جو ہے وہ فراموش نہ کرے. اچھا اب دیکھیے بہت سارے افراد مذاق اڑانے کے اعتبار سے ان کی داڑھی صحیح نہیں نکلتی، جتنے میں نکلے وہ رکھیں. کتنی ایسی چیزیں، ایران کے صدر رہ چکے ہیں دو دفعہ ہاشمی رفسنجانی، اتنے بڑے عالم بھی ہیں، اور بس بہت سارے افراد کے ساتھ ایسا ہے کہ صحیح داڑھی نہیں نکلتی، لیکن جتنے بھی چند بال بھی نکلتے ہیں. میں نے اپنی تو کسی کتاب کے اندر نہیں پڑھا، البتہ اہل سنت کی بہت سے علماء کی جو تقاریر ہیں ان کے اندر ایک بات سنی ہے، اگرچہ میں نے روایت آنکھوں سے میں نے دیکھی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی صحابی کی داڑھی میں ایک ہی بال تھا، وہ شرمندگی کی وجہ سے ایک دفعہ مونڈ کر آ گئے تو پیغمبر نے کہا کہ تمہاری اس داڑھی کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ جھولا جھولتے تھے، یا اس قسم کی کوئی بات ہے کہ تم نے اس کو کیوں مونڈوا دی. یعنی ایک بال بھی اگر ہے تو اس کو مونڈنا جو ہے وہ جائز نہیں. کسی بھی قسم کے اگر ہو کہ بس ہے کہ جس طرح کی بھی داڑھی نکلی ہے اس کو تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کریں، لیکن بالفرض اگر کبھی ایسا ہو جائے تو نئی داڑھی صحیح نکل رہی ہے تو جتنی بھی نکلے اس کے مطابق رکھنا پڑے گی. اسی طریقے سے آیت اللہ، بلکہ ہمارے علماء میں سے جو آیت اللہ محسن الحکیم گزرے ہیں ان کی اولادوں میں سے آقا عبدالعزیز الحکیم، ان کا کچھ ہی عرصے پہلے لنگ کینسر میں انتقال ہوا. یہ عبدالعزیز الحکیم ہے، خود ایران میں ان کا انتقال ہوا. اچھا لنگ کینسر میں ہوتا ہے کہ کیمو تھراپی وغیرہ ہوتی ہے تو جسم کے سارے بال جھڑ جاتے ہیں، تو جسم کے بال جھڑ گئے تو داڑھی کے بال بھی سارے جھڑ گئے. عبدالعزیز الحکیم تو ایک عالم ہو، خود سوچی کہ اس کے لیے جو ساری زندگی داڑھی رکھنا جس کا شعار اور طریقہ رہا ہو، اس کی داڑھی کے بال
جو ہے وہ جھڑ جائے تو کتنا ایک شرمندگی کا سا ایک مقام. لیکن پروردگار نے جیسا بھی جو طریقہ کار رکھا ہے, اگر چند بال بھی ہیں تو چند بال ہی انسان جو ہے وہ رکھے. تو بہرحال دیکھیے یہ عبدالعزیز الحکیم جس وقت داڑھی تھی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر کچھ ہی عرصے پہلے بھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اور دیکھیے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب رزق میں کوئی کمی ہو جاتی, بہت سے نائی حضرات ہیں, انہوں نے باقاعدہ لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ یہاں پر داڑھی نہیں مونڈی جاتی, اور وہ داڑھی نہیں مونڈتے. اور یقین کیجئے میں خود ایک ایسی جگہ سے واقف ہوں جس نے لکھ کر لگایا ہوا باقاعدہ کہ یہاں داڑھی مونڈی نہیں جا سکتی, یہاں ہم داڑھی نہیں مونڈتے. لوگ کہیں کہ وہاں پر یقین کیجئے 40 50 افراد لائن بنا کر انتظار کر رہے ہوتے, اس کا رزق اتنا وسیع ہو گیا. تو لوگ یہ کہیں گے جناب اس سے کرنے سے رزق میں کمی ہو جائے گی, جاب نہیں ملے گی, اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں, ہم نے آنکھوں سے اس کے اندر برکت دیکھی. لوگ نمبر لگا لگا کے جاتے ہیں, 2.5 3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد ان کا جو ہے وہ نمبر آتا ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی آسمان نہیں گرتا, کوئی کسی کا رزق کم نہیں ہوتا, یہ اپنے دماغوں میں چیزیں بنا رکھی. ایک نے کہا جناب کہ ہم ٹھیک ہے داڑھی تو مونڈ رہے ہیں, کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں. دیکھیے یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے. تو دیکھیے ایک شاعر تھے مرزا قتیل, قتیل شفائی نہیں, مرزا قتیل. ایک ایرانی حکایتوں میں ملتا ہے کہ ایرانی ان کا معتقد ہو گیا. مرزا قتیل جو داڑھی مونڈا کرتے تھے, ایک دن وہ ایرانی آیا ان کے پاس, دیکھا مرزا قتیل داڑھی مونڈ رہے ہیں. کہا کہ آغا ریش بھی تراشی, آپ داڑھی مونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بلے منہ مجھ تراشم بلے دل کے سیرانمی خراشم. ہاں دلی, ہاں داڑھی تو مونڈ رہا ہوں, کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا. ایرانی نے کہا ارے دل رسول میں خراشی, آپ کہہ رہے ہیں میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا, آپ داڑھی مونڈ کر رسول کی سنت کی توہین کر کے رسول خدا کا دل دکھا رہے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ مرزا قتیل جو ہے غش کھا گئے. جب ہوش میں آئے تو ان کی زبان پہ شعر تھا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, میرا باجانے جا ہمراز کر دی. تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے میری آنکھیں کھول دی اور میرے محبوب سے مجھ کو ہمراز کر دیا ہے اور مجھے اس سے ملا دیا. تو کسی کا دل نہیں دکھا رہے, ارے تم رسول کا دل دکھا رہے ہو, تم ائمہ کا دل دکھا رہے ہو. باقاعدہ یہ بھی میں نے کتاب کے اندر تو نہیں پڑھا, البتہ ہمارے استاد مولانا صادق حسن صاحب قبلہ نے اپنی تقریر کے اندر جو ہے وہ بیان کی, یقیناً ان کے پاس تو اس کا ریفرنس ہوگا, کہ باقاعدہ ایک زائر کا جو کہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے گیا, جب وہ زائر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام اس کے خواب میں آئے رات کو جب سویا, اور کہا کہ اے شخص تیرا ایک عمل ایسا ہے جو روزانہ ہمارے جسم کو زخمی کر دیتا ہے. وہ تڑپ گیا, حیران رہ گیا, مولا میرا عمل, میں تو محبت میں زیارت کے لیے آیا ہوں. کہا ہاں تیرا روزانہ یہاں پر آ کر داڑھی کو موننا یہ ہمارے جسم کو زخمی کر دیتا, یہ ہمارے جسم کو زخمی کر دیتا. تو بہرحال بہت سے لوگ اس پہ بڑا ناراض بھی ہوتے ہیں. جب مولانا نے یہ روایت جو سنائی تھی کسی تقریر میں, تو ایک صاحب اور نے ذکر کیا کہ وہ بڑے ابتدان جو ہے بڑے ناراض ہوئے تھے اس کے اوپر کہ یہ کیسے ممکن ہے, کیا ہے وغیرہ. تو بہرحال اچھا بہت سے لوگ ایک اعتراض اور کرتے ہیں کہ اگر یہ داڑھی مونڈنا اتنا ہی ضروری ہے تو بعض مشہور خطبہ اور ذاکرین بھی تو داڑھی نہیں رکھتے. اب اس پہ ویسے آگے چل کر تفصیل سے ہماری بات آئے گی. ایک بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ لوگوں کو دیکھ کر کبھی بھی اسلام کو نہیں پہچاننا چاہیے. قول معصوم, فعل معصوم اور تقریر معصوم فقط یہ حجت, حد تک کہ کسی مجتہد کا قول فعل اور تقریر پہ حجت نہیں ہوتی. ایک بات یہ دماغ میں رکھیں, مرجع عالم بھی اگر کوئی شخص ہے اور وہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ حجت نہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مثلا خود دیکھا ہے. مثلا کسی جگہ آپ گئے, وہاں 30 رمضان چل رہی ہے اور آپ نے دیکھا عراق گئے کہ آیت اللہ سیستانی مثلا, مثال دے رہا ہوں اس کو, وہ مسئلہ نہ سمجھیے گا, دیکھا کہ وہ ناشتہ کر رہے ہیں بیٹھے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یقیناً پھر تو آج عید کا دن ہوگا, ان کے پاس اطلاع آ گئی ہوگی. نہیں, آپ کو کیا پتا, ان کا فعل جو حجت نہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہو سکتا ہے بیمار ہو, بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو, کسی اور وجہ سے روزہ ان کے اوپر ثابت ہو, یعنی ان کو عمل کو دیکھتے ہوئے کبھی اپنے لیے حکم نہیں لگا سکتے. تو اگر کوئی بہت سے ذاکرین خطبہ اگر وہ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے,
وہ ان کا فعل اپنے مطابق جو ہے وہ دیکھا جائے گا. ان کی اچھا بہت سارے اس قسم کے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی داڑھی ان کی ہونی چاہیے. بہت سے خطبہ اور ذاکرین کی ذرا ہلکی داڑھی ہوتی ہے. ابھی تفصیلات جب میں مسائل کے آگے چل کر کچھ ذکر کروں گا وقفے کے بعد اس کے اندر آپ کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر وہ تفصیل بھی آئے گی کہ شرعی پیمانوں پر پوری اتر رہی ہوتی ہے لیکن آپ سوچتے ہیں کہ 40 قدم سے کیونکہ نظر آنی چاہیے جو کہ اسلام کا حکم نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اس کے اندر جو ہے ان کو ایک سہولت ہے جس کا وہ فائدہ مثلا اٹھا رہے ہیں. ان کے لیے جائز ہوتی ہے رکھنا لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہے. اچھا دیکھیے بالفرض اگر وہ کر بھی رہے ہیں اور مثال کے طور پر صریحاً بھی وہ داڑھی مونڈ رہے ہیں گناہ کرتے ہوئے بھی مونڈ رہے ہیں تو دیکھیے جو بھی وہ مجالس اعضاء پڑھے ہیں ان کو ثواب ملے گا اور جو گناہ کے کام کرنے اس کا گناہ کا ان کو بھگتنا پڑے گا عذاب. جیسے کہا جاتا ہے سعد ابن معاذ کتنا مشہور ہے سعد ابن معاذ کے فرشتوں کی صفوں پر صفیں آ رہی تھیں اور پیغمبر اسلام نے خود نماز جنازہ پڑھائی تھی. خود سعد کو قبر کے اندر جو ہے وہ دفن کیا تھا پیغمبر نے اور اس کے بعد جب قبر بند ہو گئی تو پیغمبر اسلام نے رونا شروع کر دی. یہ سعد ابن معاذ کی قبر ہے جنت البقیع. سعد رونا شروع کر دیا پیغمبر نے قبر کے اوپر اور کہا کہ سعد کو فشار قبر ہوگا. تو لوگوں نے پوچھا تو پیغمبر نے وجہ بتائی کہ سعد اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کیا کرتے تھے. یعنی سعد کی اپنی تمام چیزیں کہ پیغمبر نے خود دفن کیا پیغمبر نے جو ہے وہ تمام انتظامات کیے فرشتوں کی صفوں پر صفیں سعد کے لیے نماز جنازہ کے لیے آئیں لیکن جو نیکیاں تھی اس کا ثواب ملا اور جو اتنا بڑا گناہ تھا اس کا سعد کو جو ہے وہ عذاب بھگتنا پڑا. فشار قبر ان کے ساتھ ہوا. تو بہرحال اگر وہ کوئی مشہور خطبہ بھی اگر اس قسم کی کوئی بات اگر کر رہے ہوں جو اسلام سے ٹکرانے والی ہو تو اول تو بہت سی جگہوں کے پر ان کو ایک ایج مل جاتا ہے اور ایک سہولت ہوتی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہلکی داڑھی بھی رکھی جا سکتی ہے. تو آپ کے مطابق اگر نہیں ہوتی تو آپ سوچتے ہیں کہ ان کو وہ گناہ گار ہو گئے جبکہ ایسی بات نہیں ہوتی. آقا کوئی سے بھی جب پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص داڑھی نہ رکھے تو کیا عذاب اس کو ہوگا تو کہا وہ جہنم کی آگ میں جلنے کا استحقاق پیدا ہو جائے گا. جس پہ باقاعدہ آیت اللہ جواب تبریزی نے حاشیہ بھی ان کے جواب پہ لکھا کہ چاہے جہنم میں جلائے جانے کا عذاب پروردگار دے یا کوئی اور بھی عذاب دے یہ پروردگار کی اپنی مصلحت اور مرضی کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے کہ کوئی سا بھی جو ہے وہ پروردگار جو ہے وہ عذاب دے سکتا.